طاغوت ہے کیا؟ اس ویڈیو میں آپ سے وہ ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ حال ہی میں ہونے والے ٹاک شو میں ساحل ادیم اور آڈینس میں بیٹھی ایک خاتون کے درمیان بحث ہوئی۔ بحث پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں لفظ طاغوت کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ وہ ہر چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں بیان کیا گیا ہے، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاغوت کا خواتین کے ساتھ کیا لنک ہے؟ ناظرین محترم، ٹاک شو میں ساحل ادیم نے ایک اندازے کے مطابق 25% مردوں کو جبکہ 95% عورتوں کو جاہل قرار دیا تھا، جس کے نتیجے میں ٹاک شو میں بیٹھی ایک خاتون نے ساحل ادیم کو عورتوں کو جاہل قرار دینے پر معافی کا مطالبہ کیا۔ لیکن اس عورت کے بار بار کہنے اور طاغوت کی اہمیت کو سمجھنے کے بغیر ہی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے پر ساحل ادیم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں معذرت کرتا ہوں کہ میری بچی واقع میں ہی جاہل ہے، جس پر وہ خاتون مزید برہم ہو گئی۔ ناظرین محترم، اب میں موجودہ دور کی عورتوں اور طاغوت کے درمیان لنک پر روشنی ڈالوں گا۔ عورتوں کی جاہلیت کا تعلق دین سے دوری کی وجہ ہے۔ موجودہ دور کی عورتوں کو میک اپ کرنے، کوکنگ چینل بنانے، اپنی ویڈیوز پوسٹ کرنے اور ہر طرح کا نالج ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ دین کی سینس نہیں ہے اور گمراہ ہو گئی ہیں۔ لفظ طاغوت ہماری سوسائٹی پر کس طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر عورتوں کو ننگ دھڑنگ دیکھا جا رہا ہے، ڈانس کرتی ہیں اور لباس پہن کر بے لباس محسوس ہوتی ہیں۔ اپنی تصویر پوسٹ کرنا یا مالدیپ یا دبئی کے ٹرپس، میرا جسم میری مرضی، کھانا خود گرم کر لو، جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ شوہر مجازی خدا ہے۔ پھر موجودہ عورتوں کے اس قسم کے مطالبات دین کی دوری کے ساتھ ساتھ ان کی جاہلیت کو واضح کرتے ہیں۔ عورتوں کی تعلیم پر بات کی جائے تو وہ منفی تعلیم عورتیں گھر بیٹھے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک سے حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ طاغوت وہاں اپلائی ہو جاتا ہے۔ طاغوتی وہاں اپلائی ہو گیا جہاں وہ معاشرے میں LGBTQ جیسے رینبو جھنڈوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ جہاں جنس تبدیلی پر کوئی بات نہیں کی جا رہی، طاغوت وہاں اپلائی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکام کی منافی کیا ہوگی؟ معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کو ٹرول کیا جا رہا ہے۔ طاغوت کی اصل بات ہی یہ ہے کہ ہم مس گائیڈ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنی خواتین جھوٹے پیروں فقیروں کے ہتھے چڑھی ہیں۔ بچے کے چکر میں کتنوں کے ریپ ہوتے ہیں۔ پڑھی لکھی سو کالڈ خواتین تویز گھنٹے کرواتی ہیں، جو کہ اسلام کے عین منافع ہے۔ اگر یہ سب طاغوت کے زمرے میں نہیں آتا تو اور کیا ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام کے مطابق پڑھی لکھی خواتین جو کسی آفس میں جاب کرتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے تیور ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے لگتی ہیں، اس کو مرد گھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میک اپ کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، پھر انسٹاگرام پر پکچرز آ جاتی ہیں، پھر شلوار قمیض اور بولڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، پھر جینز کی پینٹ، پھر شرٹس چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، آخر پر دبئی اور مالدیپ سے تصاویر آ جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، دبئی اور مالدیپ تک لے جانے والی طاغوتی نظام ہی یہی ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہیں، اور آخر میں یہی عورتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ساحل ادیم نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہمیں دین کی سینس نہیں ہے۔ یہ بات مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، لیکن عورتوں کا ریشو زیادہ ہے۔ ہم سب لوگوں نے ڈانس کرنا سیکھ لیا، تمسکر کرنا سیکھ لیا اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر ہم دین کی اصل سینس پر کام کر رہے ہوتے تو کیا معاشرے میں رشوت عام ہوتی، بے حیائی عام ہوتی، زنا عام ہوتا، کرپشن عام ہوتی؟ ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے طاغوتی نظام کی پیروی کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ٹاک شو میں شرکت کرنے والی خاتون کو ساحل ادیم نے جب طاغوت کی وضاحت دینے کی کوشش کی تو اس عورت نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس شو میں آیت سننے نہیں آئی،
اگر یہی نظام معاشرے میں پھیلتا رہا تو آپ کی بیٹی اور بیوی باغی ہے۔ اگر طاغوت یعنی اللہ کی نافرمانی کی پرستش چلتی رہی تو ہم سب لوگ طاغوت کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنے حقوق کا مطالبہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے، نہ کہ موجودہ منفی سوشل میڈیا کو فالو کر کے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علم سیفی۔